نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان پر اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں کہ انسان اگر ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو وہ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ ہر اعتبار سے انسان پر اللہ رب العزت کی بے بہا نعمتیں ہیں، اور انسان کے لیے اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ وہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو انسان بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ میں اپنے اس بندے کی نعمتوں کے اندر مزید اضافہ فرما دیتا ہوں۔ لیکن اس کے برخلاف اگر انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ناشکری کا اظہار کرتا ہے تو اس صورت کے اندر اللہ نے جو نعمتیں اس کو دی ہوتی ہیں وہ نعمتیں بھی اللہ اس سے واپس لے لیتا ہے۔ جو حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو نعمتوں کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ دھوکے کے اندر مبتلا ہیں، کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کی لوگ قدر نہیں کرتے، حالانکہ ان دو نعمتوں کی جو انسان قدر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو عروج پہ عروج عطا فرما دیتے ہیں۔ ایسا شخص دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اس کے قدموں کے نیچے ہوگی۔ ان دو نعمتوں کو سمجھنا اور ان دو نعمتوں کی قدر کرنا یہ انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہے جن کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کیا ہے کہ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن دو نعمتوں کے اندر لوگ انتہائی ان کی ناقدری کے اندر اور ناشکری کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ وہ پہلی نعمت جو ہے وہ صحت ہے، اور دوسری نعمت جو ہے وہ فراغت ہے، کہ جب انسان تندرست ہو تو اپنی تندرستی کی انسان کو قدر کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ صحت جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی طرح جو فراغت ہے کہ انسان مصروف نہ ہو، اس کی کوئی مصروفیت نہ ہو، انسان فارغ ہو، تو یہ فارغ ہونا بھی انسان کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اللہ نے اگر انسان کو صحت دی ہے تو اس صحت کے اندر اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، وہ اللہ کی اطاعت کرے، وہ اس کو نیک کاموں کے اندر خرچ کرے۔ جب وہ اس صحت والی نعمت کی قدر کرے گا تو اس کے بعد اللہ رب العزت اس کو دیگر نعمتوں سے بھی نوازے گا۔ مثال کے طور پہ انسان کو اگر اللہ نے صحت دی ہے اور وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ چلیں یار پھر پڑھ لوں گا، پھر نفل پڑھ لوں گا، پھر رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ لوں گا، پھر کبھی اوابین کے نفل پڑھ لوں گا، پھر کبھی چاشت یا اشراق کے پڑھ لوں گا، تو پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ اس کی یہ صحت ختم ہو جاتی ہے، اس پہ بیماری آ جاتی ہے، اس پہ بڑھاپا آ جاتا ہے، اس کی یہ جو جوانی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا دل تو کرتا ہے کہ وہ نماز سے قبل یا بعد میں 2 رکعت نفل پڑھے، لیکن اب اس کا بدن اس کو اجازت نہیں دیتا، اب اس کی صحت اسے اجازت نہیں دیتی، تو اس لیے کتنا ہی بہتر ہوتا کہ جب یہ صحت مند تھا، یہ تندرست تھا، اس وقت یہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا۔ اور اسی طرح جو فراغت ہے کہ مصروف ہونے سے قبل
انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، انسان اللہ کی اطاعت کرے۔ ہمیں تو موبائل دوسری مصروفیات جو ہیں وہ لے کے ڈوب گئی کہ جو بھی فارغ ہونے کا وقت ہوتا ہے ہم جیب سے موبائل نکالتے ہیں، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے دوستوں کی ریکویسٹیں آئی ہیں، کتنی اور دنیا کا ماحول کیسے چل رہا ہے۔ اب جتنی دیر میں ہم اس موبائل کو استعمال کر رہے ہیں، اتنی فراغت، اتنی وقت کے اندر اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں، ہم اللہ سے استغفار کریں، اللہ کا ذکر کریں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، تو یہ کئی درجے جو ہے ہمیں اس لیول تک پہنچا دے گا کہ جو اللہ کی رحمتوں کو ہماری طرف متوجہ کرنے والی ہوگی۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کے نزدیک ان کی اہمیت نہیں ہے، ان کی قدر نہیں ہے، لیکن جب یہ نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، مثال کے طور پہ ایک آدمی صحت مند ہے لیکن جب وہ بیمار ہو جاتا ہے پھر اس کا دل کرتا ہے اعمال کرنے کو، اس کا دل کرتا ہے تہجد پڑھنے کو، اس کا دل کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے کو، لیکن اب اس کی صحت جو ہے وہ اسے اجازت نہیں دیتی۔ اسی طرح انسان اگر فارغ ہے تو فراغت جو ہے اس کو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت سمجھے اور اس کی وہ قدر کرے۔ جن لوگوں نے بھی وقت کی قدر کی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جن لوگوں نے وقت کی قیمت کی ہے تو وقت نے ایسے لوگوں کو انمول بنا دیا ہے، اور جن لوگوں نے وقت کو ضائع کیا ہے تو پھر وقت نے بھی ایسے لوگوں کو ضائع کیا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، آپ جتنے بھی بڑی شخصیات کو دیکھیں گے تو ان کو یہ دو چیزیں آپ پڑھیں گے تو ان کا نظام الاوقات ہوگا، انہوں نے اپنی زندگی کا معمول بنایا ہوگا کہ اس دن میں نے یہ کام کرنا ہے، اس وقت میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس وقت میں نے تجارت کرنی ہے، اس وقت میں نے ذکر و اذکار کرنی ہے، اس وقت میں نے اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے، اس وقت میں نے دنیاوی معاملات کرنے ہیں۔ تو جب انسان اپنا نظام الاوقات بناتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو پھر میرے محترم یہی وقت ہے جو اس بندے کو انمول بنا دیتا ہے۔ لیکن جب ہم وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، ہم فارغ ہیں لیکن اس فراغت کا ہم فائدہ نہیں اٹھاتے، اس نعمت کو ضائع کر دیتے ہیں، تو پھر وہ نعمت، وہ وقت بھی ہمیں ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے ایک دوسرے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزوں کو 6 سے قبل غنیمت سمجھو۔ ان میں سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صحت ہے اس کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اس لیے کہ بیماری کے اندر تم نیک کام نہیں کر سکتے، بیماری کے اندر تم وہ نماز نہیں پڑھ سکتے جو تم صحت کے اندر پڑھ سکتے ہو، بیماری کی حالت میں تم قرآن کی اتنی تلاوت نہیں کر سکتے جو حالت صحت کے اندر تم کر سکتے ہو۔ تو اس لیے جن لوگوں نے صحت کو بیماری سے قبل غنیمت سمجھا، اس کے اندر اللہ رب العزت کے رضا والے کام کرتے رہے، تو اللہ رب العزت کی ذات بھی ایسے لوگوں کو نعمتوں سے نوازتی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ فراغت کو مصروفیت سے قبل غنیمت سمجھو، اس لیے کہ جب انسان مصروف ہو جاتا ہے پھر اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ نیک اعمال کرے، وہ نمازوں کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرے، وہ ہر نماز کے بعد نفل پڑھتا رہے، وہ ذکر و اذکار تفصیل سے کرتا رہے، لیکن پھر وقت اسے اجازت نہیں دیتا۔ تو آئیے ہم بھی یہ عہد کریں کہ ہم اپنی صحت اور فراغت کی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کی عبادت اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحت اور فراغت ان دو نعمتوں کی بالخصوص اور باقی نعمتوں کی بالعموم قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔